سبحان اللہ۔ بس یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے زحمت ہے، میرے لیے نذرانہ، بادل کی طرح کوئی اور بجلی کو گرا جانا۔ حضرت الحاج سمیع اللہ صاحب، خان سمیع اللہ خان صاحب جویلت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نصیحت آمیز کلمات سے نوازیں، اور انشاءاللہ حضرت کی بدت دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الكریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام اور میرے عزیز بچوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر سکون کے ساتھ اللہ کی بات کو سنیں۔ جو سننے کا حق ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے گی۔ تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ کی کوشش ہوگی، انشاءاللہ بات ہوگی، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں۔ دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے، عبادت کہا گیا ہے اس کو، دین کی بات کا سننا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سننے والا ہم سب کو بنا دے، غلط سننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر دین کی بات کہنے کی توفیق بخشے، کیونکہ طبیعت خراب ہے، مگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی بہت سی باتیں ہوئیں تعلیم کی لائن سے۔ آج بچوں کی لائن سے ان کے ہر حق کی بات ہوتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بچوں کے لیے کھانا اور کمانا یہ ضروری ہے اور یہ دین ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ اپنے علماء کرام سے پتہ لگانا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے، اس بچے کے ہم پر حق کیا ہے، اس بچے کے ہم پر حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بچے دیے ہیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تشریف رکھے، اٹھا بٹھیر نہ کرے، کہ ہماری دنیا کے کاموں کے لیے یہ مددگار ہوگا، بلکہ صحابہ کا طرز کیا ہوتا تھا، تھوڑا ان کو کم کر دیں۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں ہے، میدان کارزار میں ہے، تنہا اکیلے گھر میں تھے، رونے لگے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ تو کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ میرے پیچھے نسل نہیں ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرا کھاتا، میرا رجسٹر، میرا نام اعمال بند ہونے والا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ شہادت سامنے ہے اور میرے پیچھے نسل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، جو نسل دی ہے، کامیاب ہے وہ شخص جو اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لے، اس کے ذریعے سے آخرت بنا لے۔ میدان حشر میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے
جن کی دنیا میں اولادیں کئی تھی، 10 بچوں کے باپ تھے، لیکن کوئی اولاد ایسی نہ ہوئی جس کو دین پر لگا کر گئے تو میدان حشر میں گویا بانجھ بن کر کھڑے ہو گئے کہ گویا ان کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اس لیے اولاد کے 3 حق ہیں۔ جو بچہ، جس بچے کا جو باپ ہے، اس باپ کے ذمے اپنی اولاد، اپنے بیٹے کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ جب اس کی پیدائش ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام، یہ بچے کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اس لیے نام بگاڑنا کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، کبیرہ گناہ، اور کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور نام کا آدمی پر اثر ہوتا ہے، آدمی کا جو نام ہوتا ہے اس نام کا اس پر اثر ہوتا ہے، اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا نام حزن ہے۔ حزن عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی غم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا نام بدل لو، تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چلے گئے، دل میں خیال یہ تھا کہ آبا و اجداد نے نام رکھا ہے اور انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا۔ اس نام کا مطلب تھا حزن یعنی غم۔ ان کی 7ویں نسل کا ایک بیٹا وہ کہہ رہا تھا ان کی 7 نسلوں میں فاقہ دوڑا، 7 نسلیں بھوک سے، 7 نسلوں نے بھوک سے زندگی گزاری، فاقے پر فاقے زندگی میں آئے۔ تو 7ویں نسل کا ایک بیٹا کہہ رہا تھا کہ کاش میرے دادے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر اپنا نام بدل لیا ہوتا تو آج ہماری نسلوں میں فاقہ نہ ہوتا۔ اس لیے نام کا آدمی پر اثر ہوتا ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ دوسرا حق بچے کا جو ہے وہ اولاد کا بچے کا ماں باپ پر حق ہے۔ اگر اس نے اس حق کو ادا نہ کیا تو میدان حشر میں جب یہ انسان حاضر ہوگا تو یہ بچہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کے حق کو مار کر جا رہا ہے۔ اس بچے کا دوسرا حق کیا ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس کا یہ حق ادا نہ کیا تو اس حق کی جواب دہی آپ کو میدان حشر میں دینی پڑے گی، یہ اس کا حق ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سا تعلیم کا طریقہ اختیار کرا دو، کچھ بھی سکھا دو، اس کا حق ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بات توجہ سے سنیے گا، تھوڑی دیر کی بات ہے، کوئی آدمی نہ اٹھے۔ اگر آپ اٹھ جائیں گے تو ہم بات بند کر دیں گے اور دعا شروع کر دیں گے، کیونکہ اٹھک بیٹھک میں ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہے۔ تو جو اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ طریقہ تعلیم حاصل کرا دے، وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ نہیں ہے کہ آج جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہاں انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے یا وکیل بن جائے۔ بے شک ہر مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی فنون بھی حاصل کرے، لیکن پہلا فرض جو اس پر علم کا اللہ کی طرف سے عائد ہوتا ہے وہ یہ پتہ کرے کہ جو علم اللہ نے فرض کیا ہے وہ علم کیا ہے۔ اللہ نے جس کو دولت کہا ہے وہ دولت کیا ہے؟ اس علم کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے۔ جو علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس علم کا مطالبہ ہر مسلمان سے کیا گیا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو وکیل بنا دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دے، تو یہ بیٹا جب اس دنیا سے جائے گا تو اس نے وہ علم حاصل نہیں کرایا ہے
جو علم اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے فنون ہے، علم نہیں ہے۔ علم صرف اس کو کہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہ دنیا کے فنون ہے، فنون کیوں ہے؟ کیونکہ موت پر فنا ہو جانے والا علم ہے یہ، کہ موت جب آئے گی تو یہ علم فنا ہو جائے گا، یہ علم اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ علم اس کو کہتے ہیں جس کا سوال قبر میں ہوگا۔ اس علم کا مطالبہ اللہ نے ہر مسلمان سے کیا ہے، اس علم کو سکھانے کا ہر باپ پر فرض کیا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ اگر اس کے بغیر کوئی باپ دنیا سے جا رہا ہے، اگر اس نے اپنے بچے کو یہ طریقہ نہ سکھایا تو میدان حشر میں اس کو جواب نہیں دینی پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اولاد کے اس دوسرے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی دولت ہے جو دولت ساتھ میں جائے گی، ہر چیز چھوٹ جائے گی، لیکن یہ دولت قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، میدان حشر میں بھی ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ میں ہے۔ ایسی دولت ہے یہ قرآن اگر سینے میں آ گیا اور قرآن والا ہو گیا اور قرآن کو پڑھنے والا ہو گیا، قرآن پر عمل کرنے والا ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے جب اس انسان کی موت آئے گی اور یہ جب قبر میں رکھا جائے گا اور عذاب اس کی طرف بڑھے گا، تو عذاب قبر میں جب بڑھے گا تو ایک شخص نمودار ہوگا اور اس عذاب کو دفع کرے گا۔ تو یہ قرآن والا کہے گا تم کون ہو اور تم کون ہو؟ تو کہے گا تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم وہی قرآن ہیں جس کو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، جس پر تم عمل کیا کرتے تھے، جس کی رات میں تلاوت کرتے تھے، جس کی دن میں تلاوت کرتے تھے، ہم وہی قرآن ہیں۔ آج تم خبر میں آئے ہو، تمہارا ساتھ ساری دنیا نے چھوڑ دیا، ساری دنیا نے تمہیں الوداع کہہ دیا، ساری دنیا نے تمہیں خاک کے حوالے کر دیا، کوئی تمہارا ساتھی اور کوئی معین اور کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن ہم تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے، ہم قبر میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور جب قیامت کا نقارہ بجے گا اور جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور ایک ترازو میں تمہاری نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی تو میں نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر تمہارے ترازو کے جھکاؤں گا اور میدان حشر میں تمہیں جھکاؤں گا، اور جب تک میں تمہیں جنت میں داخل نہ کروا دوں اس وقت تک میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دولت بھائیوں اور دوستوں ہمارے گھروں سے نکلی ہوئی ہے، ہر مسلمان سے نکلی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان قرآن سے آشنا ہو جائے، ہر مسلمان قرآن کو سینے میں لینے والا بن جائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کا سینہ قرآن سے لبریز نہ ہو، جو اپنے بچے کو قرآن سے ناشنا کر رہا ہے، جو اپنے بچے کو قرآن سے دور کر رہا ہے، جس نے مکتب سے اپنے بچے کو کاٹ دیا، جس نے مدرسے سے اپنے بچے کو کاٹ دیا، اس نے یہود و نصارہ بننے کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے نیتیں ہو، ارادے ہو کہ انشاءاللہ اولاد ملی ہے جو قبر کا سامان کریں گے، میدان حشر کا سامان بنائیں گے، جہنم سے بچنے کا سامان بنائیں گے اور جنت میں جانے کا سامان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اور اگر اولاد کو صرف دنیا سکھائی، دین نہ سکھایا، دنیا سینوں میں بھر دی، تو یہ اولاد آپ کی نہ ہوگی، یہ موت پر بھی نہ ہوگی، کسی کام کی نہ ہوگی۔ یہ کروڑ پتی باپ کا انتقال ہو رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، نہلانے والے نہلا رہے ہیں، اور نہلانے والوں نے کہا تھوڑا سا پانی منگا دو، نہلانے والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے جس کا ہیرا قیمتی ہے، اور وہ انگوٹھی کی قیمت 50,000 ہوگی، وہ نکالنے سے نکل نہیں رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو بیٹے نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ کچن میں گیا، چھری لے کر آیا اور کہہ رہا ہے کہ انگوٹھی نہ جانے پائے، انگوٹھی نہ جانے پائے، باپ کی انگلی کاٹ دو اور انگوٹھی نکال دو۔ انگوٹھی نکال دو۔
اس لیے سب سے پہلا ہمارا سبق ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا گزر جائے گی، لیکن آخرت ایسا سفر ہے، ایسا اندیکھا سفر، ایسا کنارہ، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، ہمیش کی زندگی۔ اس کے لیے نیتیں ہوں انشاءاللہ اللہ پاک نے جو ہمیں سرمایہ دیا ہے، چاہے مال کا دیا ہو یا اولاد کا دیا ہو، اس کو دین پر لگاؤ، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے لیے ہے اور دین آخرت کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دین ہی دنیا بنانے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے دین ہی دیا۔ دین کے ذریعے سے اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اس کے لیے آدمی کیا کرے؟ کوشش کرے، محنت کرے، اللہ سے مانگے، یا اللہ ہم بھول گئے سبق، تیرے نبی کہاں ڈال کر گئے تھے، کون سا سبق پڑھا کر گئے تھے، اور ہائے ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے، ہائے ہماری پوری زندگی کس کے نظر ہو گئی۔ جس اللہ کو دل میں بسانا تھا وہ اللہ، اس اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے۔ جو اللہ کن فیاکون کا مالک ہے، جو اللہ کسی کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دے، اس کو ساری دنیا زیر نہیں کر سکتی۔ جو اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک، وہ جس کو اونچا کر دے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، وہ جس کو بلند کر دے کوئی اس کو کون نیچا کر سکتا ہے۔ نفع کا، نقصان کا، عزت اور ذلت کا، موت اور حیات کا، صحت اور بیماری کا، ساری دنیا کا خالق اور ساری دنیا کو مٹھی میں لے کر چلنے والا اور کن فیکون کا مالک، دنیا کے ہر درخت کا ہر پتا اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، کب میرے اللہ کا امر ملے اور میں ٹوٹ کر گروں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نگاہیں ادھر لگانی ہے، ادھر لگانی ہے، ادھر لگانی ہے۔ وہ بنا دے گا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اس نے نہ بنایا تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کا کوئی کام ہمارے بغیر رک نہیں سکتا، اور ہمارا کوئی کام اس کے بغیر بن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں اس امت کو، ایک دعوت کی اور ایک دعا کی۔ دعوت اور دعا کہ دعوت دو اور دعا قبول کرواؤ، ورنہ نبی نے کہا اگر کام چھوڑ دو گے، دعوت چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری سنے گا ہی، کہا تمہاری سنی نہیں جائے گی۔ وہی ہو رہا ہے کہ کام چھوڑا تو حدیث میں ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، اور ان کے خلاف تمہارے اللہ والے اور برگزیدہ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا بھی قبول نہ کرے گا، اور وہ ایسے ہوں گے جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں گے اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے ہر ایک اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ نبی جاتے جاتے دنیا کے اپنے ہر امتی کو جاتے جاتے اپنے ہر امتی کے کاندھوں پر، اپنے امتی کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں کہ اب میرا کام تمہارے حوالے، میری محنت تمہارے حوالے۔ وہ نبی ہمارے حوالے اپنا دین اور دین کی محنت کر کے جا رہے ہیں، جو نبی ہمارے لیے اتنے شفیق تھے، اتنی محبت والے تھے کہ جب ملک الموت آئے تو کہا جبرائیل نے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے چاہے تو آ جائیں، اور چاہے اگر آنا چاہے تو لے آؤ، رہنا چاہے تو رہنے دینا۔ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، یا نبی باہر کھڑا ہے، اگر آپ کہیں چلنا چاہے تو چلے، نہ چلنا چاہے تو رکے، تو
آپ نے بہرحال مختصراً یہ ہے آخری بات جو کہنا چاہتے ہیں، پھر ملک الموت کو آپ نے جب اجازت دی اور ملک الموت نے جب آپ کی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اور آپ کی سانس پر ہاتھ رکھا ہے، آپ کی روح نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا ہے، تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ ذرا نرمی کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو موت کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کر رہا ہوں، موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تو آپ کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، تو تم ایسا کرو کہ قیامت تک میرا جو امتی آوے، قیامت تک جو میرا جو امتی آوے اور میری امتی کی جب روح قبض کی جائے اور اسے جو تکلیف ہو وہ تکلیف اس کو نہ دینا، بلکہ وہ تکلیف جو مجھ پر نکال لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو وصیت کر کے گئے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ جو ذمہ داری دے کر گئے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تلملا رہا ہے، وہ رو رہا ہے ہچکیاں باندھ کر، ارے مرنے والے کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں اے میرے امتیوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کم سے کم یہی شکل ظاہر ہو جاتی، ہائے میرے نبی نے مرتے وقت وصیت کی تھی، میں اس کو تو طاق میں نہ رکھوں گا، اس کو تو میں نہ چھوڑوں گا، کم سے کم یہ نیت ہو جاتی اس جلسے سے۔ کر لیں گے نیت انشاءاللہ کر لے گا۔ اب تو چاہتے ہیں آپ کھڑے ہو کے آج نیت کر لو، انشاءاللہ میری نہ چھوٹے گی، چھوٹ جائے گی تو قضا پڑھ دوں گا انشاءاللہ، تو کچھ کام ہو جائے، اللہ سب کو اولاد کو دین پر لگائیں گے، دین پڑھائیں گے، ہاں مکتب میں بچوں کو داخل کریں گے، مدرسے کے مددگار بنیں گے، اللہ سے انتظام قبول فرمائے۔ ہاں اب یہ نیت کر لی ہے، اللہ بھی خوش ہو گیا، ہاں میرے بندے نے ایک عمل کی نیت کر لی ہے۔ اگر گناہوں سے توبہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں چراغاں کر دیں گے، اگر یہ مجمع نیت کر لے یا اللہ جھوٹ سے توبہ، یا اللہ غلط نگاہ دیکھنے سے توبہ، یا اللہ شرک سے توبہ، یا اللہ بدعت سے توبہ، یا اللہ گناہوں سے توبہ، اگر یہ بندہ توبہ کر لے اللہ آج سے توبہ، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کو کہہ دیں گے چراغاں کر دو، آج چراغاں کر دو، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، صلح کر لی۔ تو ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں، جو گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دے، آئندہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائیں تو پھر توبہ کر لیں انشاءاللہ، لیکن آج نہ توبہ کر لیں، ہاں توبہ کر لو، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب بھائی دیکھو دعا ہونی، دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دھیان سے اس بات کو سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس زمین اور آسمان کے درمیان میں اللہ نے جو سب سے زیادہ طاقتور چیز بنائی ہے وہ بندے کا گمان بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ بندے کا گمان۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں۔ دعا کے متعلق اگر بندے کا گمان ہوتا ہے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور دعا تو ہر قبول ہو جاتی ہے، اس لیے بندے کو تو یقین کرنا ہی چاہیے، بندے کو یقین کرنا ہی چاہیے، کیونکہ مومن جتنی دعائیں مانگتا ہے اگر اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں،
اور جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے اس کی دعا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور جب یہ آدمی میدان حشر میں ہوگا، ہر دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے۔ کیا فرمائیں؟ اجر عطا فرمائے۔ تو بندہ ان اجروں کو دیکھ کر کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے آپ جو دعا مانگتے ہیں یوں قطعی دل میں نہ آوے میری دعا قبول نہیں، مجھے دنیا میں قبول ہو گئی، نہیں قبول ہوئی تو وہ رکھی ہوئی ہے اور اس دعا کا اجر میدان حشر میں ملے گا۔ اور اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہا ہے، وہ وعدے میں سچا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی وہ لوگ کرتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، جو محتاج ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے وعدہ کیا لیکن محتاجگی آ گئی، جہاں سے امید تھی وہاں سے بنا نہیں، تو اگلے کا وعدہ جھوٹا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، نہ وہ مجبور ہے نہ وہ محتاج ہے، نہ مجبور ہے نہ محتاج ہے، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، وعدے میں سچا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا فقیروں کی بنائی ہے، غنی واحد ذات ایک اکیلے اللہ کی، غنی واحد ذات ایک اکیلے اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا سننے والا ہے، ہم اس سے جب مانگتے ہیں اپنا دل اس کی طرف لگاتے ہیں، وہ ایسا سننے والا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کی مخلوقات، اڑنے والی رینگنے والی ہواؤں میں فضاؤں میں، ساری دنیا کی مخلوق، جبرائیل بھی میکائیل بھی اور چرند بھی پرند بھی اور پھاڑ کھانے والے جانور اور چرنے والے اور سب اور سارے ملکوں کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ اللہ کو پکاریں، ایک ساتھ اللہ کو پکاریں اور سب اپنی اپنی زبانوں میں پکاریں، انگلش والا انگلش میں، عربی والا عربی میں، اردو والا اردو میں، اور ہر زبان والا اپنی زبان میں، اور جانور اپنی زبان میں، اور جنات اپنی زبان میں، اور بھیڑیا اپنی زبان میں، اور شیر اپنی زبان میں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے تم سارے ایک ساتھ مل کر مانگو، میں سب کی ایک ساتھ سنوں گا، بے شک سب کی ایک ساتھ سنوں گا۔ اور کیسا داتا ہے اور کیسے خزانے والا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے تم سارے مانگتے چلے جاؤ، ساری مخلوق مانگے، جتنا مانگ سکو اتنا مانگتے چلے جاؤ، میں سب کا مانگا سب کو دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اور سوئی کی نوک میں پانی آ جانے سے جتنی سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں آئی۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ زمین اور آسمان بنا کے تھکا نہیں، وہ دنیا سے 12 لاکھ گنے بڑا کے صورت تھکا نہیں، وہ ساری دنیا کو پال کر تھک نہیں رہا، وہ ہماری اور آپ کی قبول کر کے کیا تھک جائے۔ اس لیے بھائیوں کو دوستوں، جو دعا مانگنی چاہیے وہ اللہ سے اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ اگر کوئی دعا دنیا میں میرے حق میں بہتر نہ ہوگی، اللہ مجھے اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔